السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھیجا لکھاں درود تے سلام سونیا، میں بھیجا لکھاں تے کروڑاں درود سونیا، تیرے جیا نہ آیا اے نہ آئے گا، تیرے جیا نہ آیا اے نہ آوے گا، میں بھیجا لکھاں تے کروڑاں درود سلام آپ پر اور آپ کی آل پر، جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، میں بھیجا لکھاں تے درود و سلام، لکھاں تے کروڑاں بھیجا درود و سلام، آقا اہل بیت اطہار پر، میں بھیجا لکھاں تے کروڑاں درود و سلام، میرے آقا و مولا، میرے آقا و مولا، میرے دل وچ ٹھنڈ پوے، میرے دل کو سکون نہ ملے جب تک آپ کی رحمت والی اداؤں پر درود نہ بھیجوں، میرے دل دا سکون تے چین میرے آقا، میرے دل دا سکون تے چین میرے آقا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نوافل جو ہے، سنتیں نوافل جو ہے نہیں پڑھنی چاہیے، یا پھر لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کی سیونگ کے لیے مرتے ہیں ہم، سیونگ اکاؤنٹ کے لیے مرتے ہیں کہ دنیا کے لیے سیونگ کر لیں، آخرت کے لیے سیونگ بھی ہونا چاہیے۔ اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا ہم پر حق ہے کہ ہم درود و سلام بھی پڑھیں کثرت سے، اور سنت نوافل بھی پڑھیں، کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی۔ اس کو چھوڑ دینے سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، ہمارا گزارا نہیں ہوگا جب تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں پکڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اس کا کہا مانا، یہ سمجھے کہ گویا کہ میں نے اللہ کا کہا مانا، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں فرماتے جب تک کہ اللہ نہ بلوائیں۔ جو اللہ بولتے ہیں، فرشتہ بھیجتے ہیں، الہام فرماتے ہیں، وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مال، جان، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ جانے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے۔ ہمیں محبت ہے مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے،
اللہ پاک ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے وہ ملعون شخص ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے۔ یہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، ان کی آل پر بھی ضرور بھیجیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے جانیں دی ہیں، قربانی کی ہیں۔ انہوں نے جو دین پر ہمیں ماں کی گود میں دین ملا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، ان سے جا کر پوچھیں جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں بیرون ممالک میں، پاکستان میں، ان سے پوچھیں کہ ان کی جانوں کے ساتھ کیا ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان کی کمال قربانیاں ہیں، یا پھر صحابہ کرام کی جنہوں نے جو ہے اپنے بچوں تک بھی چھنوا دیے۔ سسرال والوں نے کہا کہ اگر تیری بیوی جو ہے ہماری ہے تو پھر یہ بچہ بھی ہمارا ہے، بچہ بھی لے لیا اور کپڑے بھی اتار لیے کہ یہ بھی ہمارے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جان نثار جو ہیں ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ پاک ان پر بھی کروڑوں درود و سلام اللہ پاک کروڑ رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام صحابیات پر۔ مقام اہل بیت کا زیادہ ہے، بڑا ہے مقام، لیکن ہر شخصیت کا مقام اپنی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی انسان تعریف کرتا ہے، ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو والد کا مقام نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ گر ماں ہے جنت تو دروازہ ہے باپ۔ اگر ماں کی جنت کرنی ہے، جنت میں جانے کا ہو ارادہ جس کا، تو پھر باپ کی بھی خدمت کرے۔ جنت میں جانے سے دروازے سے جانا پڑے گا، دروازہ پھلانگ کر نہیں کوئی جانے دے گا۔ یہاں دنیا میں دیکھا جاتا ہے جو اپنے گھر میں بھی رات کو راستہ پھلانگ کر چلے تو اس کو پڑوسی جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں کہ چور ہے، ڈکیت ہے۔ تو اسی لیے ماں کی جس طرح خدمت کرنی ہے اسی طرح والد کی بھی عزت کرنی ہے، والد کا بھی اتنا مقام ہے۔ نبی کرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے۔ اگر تیرا باپ نہ ہوتا، تیرا مال نہ ہوتا، تو نہ ہوتا، تو اس سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے پکڑا، گریبان سے پکڑا، دھکا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کی گودی میں جا پڑا، کہا کہ تم جاؤ، مطالبہ نہیں کرو، مطالبہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اختتام کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو گھروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹل میں بیمار ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ پاک ان کو جو ہے اس درود پاک کے صدقے اور اللہ کے ذکر کے صدقے اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔